اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سورہ القصص۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے اور بے سر و سمانی کا عالم تھا، نہ کچھ کھانے کو تھا، نہ کچھ پینے کو، اور نہ ہی پہننے کو، لیکن وہاں پر جب آپ علیہ السلام حضرت شعیب کی بکریوں کو پانی پلا چکے تو اس وقت اللہ کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، بے شک میں ہر اس خیر کا محتاج ہوں جو تم مجھ پر نازل فرمائے۔ اس کا مطلب کیا ہے محترم حضرات؟ کہ نبی اپنی ذات کے معاملات کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، تیری طرف سے مجھے جو بھی چیز میسر آئے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ عاجزی اور انکساری انبیاء کرام کی طرف سے پائی گئی ہے، اور ہر نبی نے اس چیز کا برملا اظہار کیا ہے کہ اللہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، سارے معاملات میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور ہر دعا میں اللہ سے ہی مانگا گیا ہے اور اللہ ہی کی تعریف ہوئی ہے۔ محترم حضرات، ابھی آپ نے یہ دعا کی اور کچھ دیر کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیاں دوبارہ سے آپ کے پاس آئیں اور یہ عرض کیا کہ آپ کو میرے ابو بلا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ بچیوں کے آگے آگے چل پڑے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، جہاں پر اللہ نے آپ کے رہنے سہنے کا انتظام فرما دیا، آپ کے کھانے پینے کے معاملات سیدھے کر دیے، اور ساتھ ساتھ آپ کا وہاں پر نکاح بھی کروا دیا۔ حضرات گرامی، جو بندہ صدق دل سے اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ سے گریہ کرتا ہے، اللہ سے اپنے معاملے استوار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی صورت میں بھی اس کو محتاج نہیں رہنے دیتے، بلکہ اس کو غنا میں لے آتے۔ حضرات گرامی، کمی کہاں ہے؟ ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے دل میں ایمان کی کیفیت کا وہ معیار نہیں جو ہونا چاہیے۔ جو بندہ اپنی ایمانیات کو بڑھاتا رہتا ہے، ایمانی طاقت اس کو بہت زیادہ آگے بڑھا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اور یہ چیزیں روحانی طور پر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے اندر ایک طاقت رہتی ہے جو ہر وقت اس کو قائم دائم رہتی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ وہی ہے جو ازل سے ہے، اور اللہ وہی ہے جس نے ابد رہنا۔ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ ہر وقت اللہ کی موجودگی ہمیں یہ طاقت دیتی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ لو لگا کے رکھیں اور اپنے معاملات اللہ کے ساتھ استوار کریں۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے بوٹ کے تسمے بھی نہ ہوں تو اس کا سوال بھی اللہ سے کرو۔ حضرات گرامی، جب ہم اللہ کے ہاں معاملات سیدھے کر لیتے ہیں تو اللہ خود بخود بہانے سے طریقے سے ہماری آبیاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ محترم حضرات، آپ نے یہ چیزیں بطور گواہ دیکھی ہوں گی، جنگل کے درندے ایسے بچوں کو پالتے ہیں
جن کو شکار کرنا ان کو ودیت کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کا شکار نہیں کرتے۔ اسی طرح محترم حضرات، اللہ جب چاہتا ہے تو دشمن کے گھر میں اللہ تعالیٰ بچے کی پرورش کروا سکتا ہے۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ ہمیں تحفظ دیتا ہے اگر ہم اللہ کے ساتھ متعلق ہو جائیں۔ مکہ کے کافروں نے، مشرکوں نے، قبیلوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج نعوذ باللہ ہم محمد کو قتل کر دیں گے۔ اس کے لیے ہر قبیلے سے کڑیل جوان تیار کیے گئے جو آپ کے گھر کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ چاروں طرف سے گھر کو گھیرا ہوا ہے اور اسلحے سے لیس ہیں اور انتظار کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے تو ہم ان کا کام تمام کر دیں۔ محترم حضرات، اتنی کڑی نگرانی اور اتنا انتقام کی آگ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سالم طریقے سے، اچھے طریقے سے وہاں سے نکال دیا۔ اور اسی طرح سراقہ جو آپ کے پیچھے پیچھے آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے در پہ تھا اور اس نے آپ کو دیکھ بھی لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول بنا دیا کہ گھوڑا جو ہے وہ آگے قدم نہیں اٹھا رہا تھا اور نیچے زمین کی طرف دھنس رہا تھا۔ محترم حضرات، ایک دفعہ ایک بندہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور کہ دیکھا کہ ایک بندہ آگے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے، اے محمد، تمہیں اس وقت مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی ریلیکس موڈ میں یہ جواب دیا، اللہ۔ اس کے اندر کب کبھی طاری ہو گئی، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو پکڑ لیا۔ محترم حضرات، آپ دیکھیں ہر مرحلہ پر اللہ ہی بچاتا ہے اور اللہ ہی کھانے پینے کے رزق کے سبب بناتا ہے۔ دنیا کی آبادی 8 ارب سے زیادہ ہو چکی ہے، سب رات کو کھا کر سوتے ہیں۔ طریقے سے بہانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کے اہتمام کر دیے ہیں۔ صرف ہماری نظروں میں لالچ ختم ہو جائے، ہم دوسروں کو ڈیگریڈ کرنا چھوڑ دیں اور اپنے زور بازو پہ انحصار کریں، محنت کا جذبہ ہمارے اندر آ جائے، مثبت سوچ آ جائے اور آرام طلبی سے اگر ہم نکل جاتے ہیں، کمفرٹ زون سے اگر ہم باہر آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم اپنے اوپر رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے طریقہ کار یہ بنایا ہوا ہے کہ تم اٹھ کر محنت کرو اور میں تمہیں عطا کرتا جاؤں گا۔ اس کے لیے تخصیص نہیں ہے اللہ کے ہاں کہ کون ہے وہ جو محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرما دیتے ہیں۔ محترم حضرات، اپنے اوپر اعتماد کیجئے اور اللہ کا نام لیجئے، بسم اللہ پڑھیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھیے اور اللہ کے لیے باہر نکل جائیں اور اللہ کو اپنے ارادے سے آگاہ کریں۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے، انشاءاللہ آپ کو کبھی رزق کے بارے میں مایوسی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بہانے سے رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جب آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں چھوڑ دیا اور وہاں پر کوئی بھی آثار زندگی کے نہ تھے، حتیٰ کہ پانی بھی نہ تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو پالا، اور جب ایڑیاں رگڑی گئی تو پانی کے فوارے سامنے آنے لگے، جس کو ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ ایسی ایڑی رگڑی گئی، اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر پانی نکال دیا اور وہ اب تک جاری و ساری ہے۔ وہ دنیا میں 4000 سال سے
پرانا معجزہ چل رہا ہے، اور جس کا پانی صحت کے لیے اور ہمارے ٹھنڈک کے لیے اور ہماری زندگی کے لیے کتنا اچھا ہے۔ حضرات گرامی، بہت سی مثالیں دنیا میں موجود ہیں کہ انسان اگر اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کو کسی طور پر بھی مایوسی نہیں ہو۔ یہ چیزیں اکیلے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، اللہ کی طاقت ساتھ ملے گی تو سارے معاملات سنور جائیں گے۔ اس کے لیے یقین کامل اور محنت پر اعتماد رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود محنت کرتے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بکریاں چارتے رہے ہیں، تجارت کرتے رہے ہیں، محنت کی ہے اور مزدوری بھی کی ہے۔ محترم حضرات، اس کے حوالے سے ہمیں گھروں میں نہیں بیٹھ رہنا چاہیے کہ خود بخود معاملہ سیدھے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ محنت کرے، میں اس کو کسی طریقے سے عطا فرما دوں۔ یہی اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ورکنگ کنڈیشن میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے محنت کے لیے، ہم نے مشقت کے لیے حضرت انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس کو چاہیے کہ صبح جب سورج ابھی نکل رہا ہو تو اس کو کام پہ جانا چاہیے اور اللہ کی روزی کو تلاش کرنا چاہیے۔ جو بندہ اپنے بیوی بچوں کا حلال رزق سے پیٹ پالنے کا خواہش مند ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور حلال رزق کمانا عین عبادت ہے، اس لیے ڈاؤٹ فل ارننگ سے بچیں اور محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ محنت میں پھل لگاتا ہے۔ جتنی دنیا ہے جو ترقی یافتہ ہیں، انہوں نے ایمانداری اور محنت پہ انحصار کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا آزاد ہوتے ہوئے بھی فائنانشلی ان کی غلام ہے اور ان کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اپنے معاملات چلانے کے لیے ان سے ہیلپ لی جاتی ہے، حالانکہ پیداوار میں، زمین کی زرخیزی میں، پانی کی فراوانی میں غریب ملک زیادہ اہم ہے۔ ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی طرف دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے نتائج اخذ کر کے اپنے آپ کو اس میں انوالو کر لیا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو جو بندہ محنت کرے گا اس کو کھانا کھانے کا بھی مزہ آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔